السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہالینڈ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مجھے توفیق عطا فرمائی کہ یہاں ہالینڈ کے جلسے میں شامل ہوں. یہ جلسہ اصل پروگرام کے مطابق تو اگلے ہفتے ہونا تھا، لیکن پھر میری شمولیت کی خواہش کی وجہ سے میرے پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہالینڈ کی جماعت نے ایک ہفتہ پہلے کا پروگرام بنا لیا اور بڑے مختصر نوٹس پر یہ پروگرام بنایا. بے شک ہالینڈ چھوٹا ملک ہے اور جماعت بھی چھوٹی ہے اور بڑی جلدی اطلاعیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس پروگرام میں تبدیلی آپ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے کی اور بڑی آسانی سے کر لی. جگہ کا مسئلہ تھا. یہ جگہ کافی تنگ ہے. ہال جو کرائے پہ لیے ہوئے تھے وہ ان تاریخوں کو مل نہیں رہے تھے، لیکن بہرحال اچھا انتظام ہو گیا ہے. لیکن بعض عملی دقتیں اور مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوں، جس میں آپ لوگوں کو کسی معمولی تکلیف سے گزرنا پڑے. تو اگر ایسی صورت ہو تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں. اول تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ کام کرنے والے کارکنان ہر طرح آرام پہنچانے کی اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اب دنیا میں چاہے چھوٹی جماعتیں ہوں یا بڑی جماعتیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ اور بڑے اجتماعات کے تمام انتظامات سنبھالنے کے لیے ہر جگہ بے غرض اور بے نفس کارکنان کی ٹیمیں تیار ہو چکی ہیں، جو خوشی سے مہمانوں کی ہر طرح خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں. اور جو مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہوں، آپ کے جاری نظام کے
بلانے پر آنے والے مہمان ہوں، ان کی خدمت تو خاص طور پر بڑے بے نفس ہو کر ہمارے کارکنان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو آئندہ بھی اور ہمیشہ اس بے نفس خدمت کی توفیق دیتا چلا جائے اور انہیں بہترین جزا دے۔ اور اگر کہیں کوئی کمیاں رہ گئی ہیں تو ان کی پردہ پوشی فرمائے، اور مہمانوں کو شاملین جلسہ کو بھی چاہیے کہ بجائے کمیوں اور کمزوریوں کو دیکھنے کے، جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے اصل مقصد اور جلسہ سالانہ کی غرض کو سامنے رکھیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ اور یہ غرض وہی ہے جو بیعت کی غرض ہے۔ بیعت کرنے کے بعد دنیاوی دھندوں میں پڑ کر انسان عموماً اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار نصیحت کرنے کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس سے ہر اس شخص کو جس کے دل میں ایمان ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بس یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بس یہ جلسہ بھی نصیحت کرنے یا دہانی کروانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، یا یہ جلسے دنیا میں ہر جگہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر پھر اپنے عہد کو یاد کرو، اپنے عہد بیعت کو یاد کرو۔ اگر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں تو اب نئے سرے سے نصائح سن کر، علمی اور تربیتی واضح نصائح اور تقاریر سن کر پھر اپنی دینی حالتوں کی طرف توجہ کرو۔ اکٹھے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی نیکیاں جذب کرنے کی کوشش کرو اور برائیوں کو دور کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلسے کے دوران اپنی ذاتی باتوں کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ تمام پروگرام جتنے بھی ہیں ان کو سننے کے دوران بھی اور ان کے بعد بھی زیادہ تر وقت دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر شامل ہونا چاہیے کہ ہم اس روحانی ماحول میں 2-3 دن گزار کر اپنے عہد بیعت کی تجدید کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم تقویٰ میں ترقی کریں۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جاوے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ ہمارے لیے اس معیار کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی سوچ کو مزید
سیکل کرنا چاہیے اس جلسے کو. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس صورت میں سب محبتوں پر غالب آ سکتی ہے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, رسول ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس کا صرف یہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہو, ہمارے علم میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں, بلکہ ان باتوں کو علم میں لا کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, اور پھر اس کے حصول کے لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے, مستقل کوشش ہونی چاہیے. اور جب ان باتوں پر عمل ہوگا تو تبھی وہ حالت پیدا ہوگی جب انسان کو سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو. ایک نہ ایک دن ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے. خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. بس اس بات کو ہم میں سے ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان میں نیکیوں پر چلنے اور برائیوں سے رکنے کا خیال اس وقت ہی شدت سے پیدا ہوتا ہے جب اسے یقین ہو کہ میں نے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور وہاں میں اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کر بیان فرما دیا کہ تمہارا ایمان تب کامل ہوگا جب تم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے اور اس کا تقوی اختیار کرو گے. اور یہ تقوی اس وقت ایک حقیقی مومن کہلانے والے کو حاصل ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ اس نے اگلے جہان کے لیے کیا بھیجا, اس حقیقی اور دائمی زندگی کے لیے کیا کوشش کی ہے. اس دنیا کے لیے تو انسان کوشش کرتا ہے, بڑے تردد سے ملازمتوں کی تلاش کرتا ہے, کاروبار کے لیے محنت کرتا ہے, جائیدادیں بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے, اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مندی کے ساتھ کوشش کرتا ہے, اور بہت سے دنیاوی دھندوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان دنیاوی کاموں کے لیے ایک شخص جو اس کو خدا تعالیٰ پر یقین ہو, اس کوشش کے ساتھ کچھ حد تک دعا بھی کرتا ہے یا دوسروں سے دعا کرواتا بھی ہے. مجھے روزانہ بے شمار خطوط ان دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دعا کے لیے آتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو خود تو صرف دنیا داری کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں, نمازیں بھی 5 پوری نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی ٹکرے مار کر پڑھ لیتے ہیں, لیکن دعا کے لیے بڑی دردناک حالت بنا کر خط لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی دنیاوی چیزوں کے لیے. بہرحال اس بارے میں آگے میں ذکر کروں گا کہ دعاؤں کی کیا اہمیت ہے. تو یہاں میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان دنیاوی کاموں کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے. یہ دعویٰ بھی ہے ایک احمدی کا کہ میں نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے, جنہوں نے مجھے پھر اسلام کی خوبصورت تعلیم سے روشناس کروایا ہے.
لیکن تقویٰ کا وہ معیار حاصل نہیں کرتا یا کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو ایک احمدی مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہاری دنیاوی ترقیات کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے، اس کل کے لیے، اس آئندہ کی زندگی کے لیے جو تمہارے مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا۔ اس دنیا کی کمائی، اس دنیا کے بینک بیلنس، اس دنیا کی جائیداد، اولاد اور عزیز رشتہ دار سب یہیں رہ جانے ہیں، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ کہ جن نیک اعمال کرنے کی میں نے تلقین کی تھی وہ تم نے کتنے کیے ہیں، اور جو بھی نیک عمل ہم نے کیے ہوں گے، جو بھی نیک عمل ہم نے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے ہوں گے، جو کام بھی تقویٰ پر چلتے ہوئے ہم نے کیا ہوگا، جس حد تک بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور موجود ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ تک تمہارے یہ اموال نہیں پہنچیں گے، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھو کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی سوچ کے ساتھ ہو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے کی سوچ کے ساتھ ہو، جو عمل خالص تقویٰ پر چلتے ہوئے ہوگا وہی عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ وہی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ مد رکھتے ہوئے ایک بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کی نیت اور ہر عمل سے باخبر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے عمل کیا ہیں اور ان اعمال کرنے کی ہماری نیت کیا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس ہمارا وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جس کے کرنے کی نیت نیک ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہو۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ایمان لانے کے بعد دوسری اہم شرط جو ہے وہ نماز کا قیام رکھی ہے، لیکن دوسری جگہ نماز پڑھنے والوں کو بڑی سخت تنبیہ بھی کی ہے، انذار بھی کیا ہے۔ فرماتا ہے فویل للمصلین، کہ میں نے یہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا حق ادا نہیں کرتے، جو تقویٰ کے بغیر نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، جو خبیر ہے، جو علیم ہے، اسے ہر چھپی ہوئی بات کی بھی خبر ہے، اسے ہر بات کا بھی علم ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، نمازیں پڑھنے کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایسی نمازیں الٹا دیتا ہے جو تقویٰ سے آ رہی ہوں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو بڑے خوف سے اپنی نمازوں کو ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نمازیں ہماری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ نے قرار دی ہیں، اور جو مقصد ہو اس کے حصول کے لیے کوشش بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز عبادت کا مغز ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دنیا دار دنیا کمانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے, اتنی فکر کرتا ہے کہ اپنی صحت برباد کر لیتا ہے. دنیاوی مال کا, جائیداد کا نقصان ہو جائے تو دل کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو. بعض لوگ خاطر خواہ نتائج نہ دیکھ کر اس طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے ان کو. صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جو اگر دیکھیں تو ایک فعال زندگی, ایک ایکٹیو زندگی, عمر جو ہے انسان کی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک کی ہوتی ہے. اس کے بعد کی زندگی عموماً فعال نہیں ہوتی. پھر عموماً بچوں کے یا دوسروں کے رحم و کرم پر انسان پڑا ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھیں, یہاں تو بچے بھی نہیں سنبھالتے. ان ملکوں میں اکثر لوگ اولڈ پیپل ہاؤس میں چلے جاتے ہیں, وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. ہفتے کے بعد بچے ملاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا احسان کر لیا ہم نے. اس وقت کوئی نہیں پوچھتا. وہاں نرسوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں سب. تو اس عمر کو پہنچ کر جن کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی یاد بھی پھر آ جاتی ہے. اس وقت بعض کو اخروی زندگی کی فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے. انجام بخیر ہونے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو اس عمر کو پہنچنے سے بہت پہلے اپنے انجام بخیر ہونے کی فکر کرے اور اپنی زندگی کے اصل اور بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے, اپنی عبادت کا حق ادا کرے. دنیا کی دلچسپیاں, دنیا کی رنگینیاں اسے عبادت سے غافل کرنے والی نہ ہوں, نمازوں سے غافل کرنے والی نہ ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احمدی گھرانوں پر احسان ہے کہ عموماً خاوند یا بیوی میں سے ایک اگر عبادت کا حق ادا کرنے والا نہیں تو دوسرا توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. کئی لوگ ملاقاتوں میں بھی اور خطوط کے ذریعے بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے خاوند یا بیوی کے لیے دعا کریں, انہیں نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ توجہ پیدا ہو جائے. عموماً عورتیں زیادہ کہتی ہیں. جہاں یہ بات اس لحاظ سے خوشکن بھی ہے کہ عورتوں کو نمازوں کی طرف توجہ زیادہ ہے اور امید کی جاتی ہے ان کی اس توجہ کی وجہ سے بچوں کی توجہ بھی رہے گی اور صحیح تربیت کر سکیں گی, وہاں یہ امر قابل فکر بھی ہے کہ مرد جو قوام بنایا گیا ہے, جو گھر کا نگران بنایا گیا ہے, وہ نمازوں میں سست ہے. وہ گھر کے سربراہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے نمونہ بنے, بلکہ نمونہ بننا ضروری قرار دیا گیا ہے, وہ اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جو اس کی زندگی کا مقصد ہے, تو اولاد کیا نمونہ لے گی. اور عملاً یہ ہوتا بھی ہے کہ بڑے بچے لڑکے جب جوان ہوتے ہیں, جوانی میں قدم رکھتے ہیں, تو باپ اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھیں. ماں کی توجہ دلانے کے باوجود نماز جو عبادت کا مغز ہے اس کا حق ادا کرنے کا طریق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مسجد یا نماز سینٹر گھر سے دور ہے تو گھروں میں نماز باجماعت ادا کی جائے, تاکہ نمازوں کی برکات سے گھر بھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل گھروں پر نازل ہوں. مردوں کو خاص طور پر قیام نماز کا حکم ہے.
اور قیام نماز کا مطلب ہی یہ ہے کہ سوائے اشد مجبوری کے نمازیں باجماعت ادا کی جائیں۔ بس یہاں جلسہ کے دنوں میں جو 3 دن ہیں جن میں ہماری روحانی، علمی، اخلاقی ترقی کے لیے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، اس میں اکثر لوگ تہجد کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور فرض نمازیں بھی باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنانے کا عہد کریں، تبھی تقویٰ کے سب سے اہم پہلو پر چلنے والے کہلا سکیں گے، اور تبھی جلسے کے انعقاد کے مقصد کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ جلسے کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقویٰ کی ترقی کی طرف توجہ اور اس کے لیے کوشش کو ہی اہم قرار دیا ہے۔ کے اندر اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پہلی بات تو آپ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ آخرت کی طرف مکمل جھک، وہی قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی زیادہ فکر رکھو، اور یہ حالت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب تقویٰ ہو۔ تقویٰ ہوگا تو یہی چیز خدا خوفی کی طرف بھی مائل رکھے گی۔ جہاں حقوق اللہ ادا ہوں گے وہاں حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، یا ان کی ادا کرنے کی طرف کوشش ہوگی، اور اس کے لیے آپ نے ضروری قرار دیا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے آپس کی محبت اور بھائی چارہ دلوں میں پیدا کرو۔ پھر صرف آپ کی محبت اور بھائی چارہ ہی نہیں بلکہ معاشرے پر بھی اس کا نیک اثر قائم ہونا چاہیے۔ تمہاری عاجزی اور انکساری اور نیکی اور دوسروں کا خیال رکھنا ایسا ہو کہ دنیا کا کہ یہ احمدی ہیں جو دنیا کے دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی گئے دیکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کرو۔ دینی مہمات میں دین کے اشاعت کے لیے مالی قربانی بھی ہے، مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ اور کوشش بھی ہے، تبلیغ کی منصوبہ بندی بھی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہر احمدی کا اپنا وقت اس مقصد کے لیے دینا بھی ہے۔ بس جلسے میں آ کر جب ہم مختلف بات پر تقریریں سنتے ہیں، یہاں جو تقریریں کی جاتی ہیں، اور ان کو سن کر ہمیں ان مقاصد کے حصول کی طرف توجہ یہاں بیٹھے ہوئے پیدا ہوتی ہے، وہ مستقل ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ بس ہر احمدی جہاں جلسے میں شامل ہو کر اپنی باتوں کے معیار بلند کرے اور خدا تعالیٰ کے دوسرے حق ادا کرے، وہاں تو جلسے کی برکات سے انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ گویا اس جلسے میں شامل ہو جا سکتا ہے جب ہر قسم کی برائیوں کو دور کرنے کا عہد کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں ایک بہت بڑی تعداد خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی انکاری ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے دین پر قائم رہنا، دین کی خاطر قربانی کے لیے تیار رہنا، تقویٰ پر چلنے کی کوشش کرنا بڑا کام ہے، اور اس لیے یہ مومن کے لیے بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔
سمجھتے ہیں نئے آنے والے لوگ یا جن کو کچھ قسم کا کمپلیکس ہوتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے کہ لوگوں کے پیچھے چلا جائے اور دین کو پیچھے کر دیا جائے اور دنیا کو مقدم رکھا جائے۔ حالانکہ اس میں ترقی نہیں ہے بلکہ اس میں تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ پس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں کامیابی اللہ تعالیٰ نے کامیاب اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دیا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بلکہ عقل والے بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے عارضی خواہشات کو سب کچھ نہیں سمجھا، اس دنیا کی خواہشات کو نہیں سمجھا اور ان کو سمجھ کر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہیں کر لیا۔ ایسے لوگ عقل والے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، انہوں نے تو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیا، اور جو ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے والا ہو اسے عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا۔ عقل مند وہی کہلاتا ہے جو چھوٹی چیز کو قربان کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا یہی عقل مندی ہے۔ ایک صحیح مومن کو، ایک حقیقی مومن کو اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اور یہ مقصد کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یہ برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا تو قرآن کریم کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور یہ پیروی ہی تقوی کے راستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا رہے گا، یہ رحم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ فرماتا چلا جائے گا، کیونکہ یہاں برکہ جو مبارکن جو لکھا ہوا ہے، برکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی چیز جو نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے بلکہ اس میں ہر آن اور ہر لمحہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اگر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کی رحمانیت ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کر دیتا ہوں بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ بس دیکھیں کیسے کیسے پھل کھا رہا ہے، اور پھر ایک عمل کے کئی گنا کر کے کھا رہا ہے، بے حد و حساب کھا رہا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے احکامات کی پیروی کی کوشش کریں، تبھی حقیقی تقوی پر چلنے والے ہم کہلا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقوی کی وضاحت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں،
اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی۔ جو اللہ تعالیٰ امانتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، ان کو ہر وقت پورا کرنے کی کوشش کرنا، تمام اعضاء سے ان کی ادائیگی کرنا۔ ہاتھ ہے تو وہ کام کرے جسے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام برے کاموں سے بچنا۔ پاؤں ہیں تو ان نیکیوں کی طرف جانے والے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر قدم، حدیث میں آیا نا، ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بس ہر قدم جو دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اسی طرح چھپی ہوئی جتنی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر، ان کا بھی حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کو استعمال کرنا۔ اور پھر شیطان جو حملے کرتا ہے ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا، ان کو فرمایا کہ پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، ان سے ہوشیار رہنا کہ شیطان کس طرح کے حملے کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو گئے، پھر بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی ایک لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہدوں اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کو دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمام ذمہ داریاں جو باریک سے باریک ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کاروباری لوگ ہیں، زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہاں جو وعدے وعید ہوتے ہیں، جو بھی عہد کیے جاتے ہیں، جو بھی معاہدے کیے جاتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اپنے کام ہے تو اس کو انصاف سے ادا کرنا۔ طالب علم ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کا حق ادا کریں، علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کے۔ تو ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہی تقویٰ پر چلنے والی کہلا سکتی ہے۔ پھر آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک کرنے میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کرے۔ یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں، چوری، زنا وغیرہ، ان سے تو بچتا ہے انسان۔ پھر یہ بڑی باتیں بھی ہیں، بناوٹ جو ہے، کنجوسی جو ہے، تکبر جو ہے، دکھاوا جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا ہے انسان نے۔ اور پھر جو گھٹیا قسم کے اخلاق ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر یہی صرف بچنا نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے پر اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے۔ جو اچھے اخلاق ہیں اس میں ترقی کرو۔ لوگوں سے اچھے اخلاق کیا ہیں کہ لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آؤ، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بھی وہ کوشش کرے جو انتہائی اونچے مقام ہوتے ہیں، جہاں جو تعریف کے قابل ہوں۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں، یعنی ان میں وہ موجود ہوتی ہیں سب، وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک خلق فردن فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہیں کہیں گے۔ بہت سارے اخلاق ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال صالح ہیں، اگر ایک ایک، دو دو، تین تین اگر کسی میں ہیں
تو وہ کامل متقی نہیں کہلا سکتا. فرمایا کہ متقی وہی ہوگا جس میں یہ سب اخلاق موجود ہوں، کہ گھٹیا قسم کے جو باتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اعلیٰ قسم کے اخلاق جو ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور ہر خلق جو ہے اس کو اپنایا جائے، تبھی اسی کو متقی کہیں گے. اگر ایک فرمایا کہ اگر فرداً کسی میں کچھ اخلاق ہیں اس کو متقی نہیں کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں. اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے. اور اس کے بعد ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے. یعنی جب ایسا انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ غمگین ہوتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے واہ یتولی الصالحین. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں. ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے لیے تیار ہو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے چپٹ کراتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے، تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے. بس یہ ہے تقویٰ کا مقام جس کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اقتباس میں جس میں جلسے کی غرض لکھی تھی انہوں نے پڑھا تھا، آپ نے توجہ دلائی ہے کہ جلسے میں آ کر اپنی دینی مہمات کی طرف بھی توجہ کرو. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ مختصر پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کہ یہ دینی مہمات دین کی تبلیغ اور اس کے لیے قربانیاں دینا ہے. آپ میں سے اکثریت وہ ہے جو پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام تو ایک طرف رہا، دین پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں. نماز ہم وہاں سر عام کھلے طور پر پڑھ نہیں سکتے، کلمہ لکھنے سے ہمیں روکا جاتا ہے. آئے روز ہماری مساجد سے کلمہ مٹانے کے لیے حکومتی کارندے اور پولیس والے مولویوں کے کہنے پر آ جاتے ہیں، اور اب تو بڑے شہروں میں بھی بڑی مساجد کی طرف بھی ان کی نظر ہے. تو بہرحال دین کے معاملے میں احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، اس لیے آپ میں سے اکثریت یہاں آئی ہے. کچھ عرصے میں دنوں میں تھائی لینڈ سے بھی کافی پاکستانی فیملیاں یہاں آئی ہیں. جو پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے تھے ان کے کیس پاس کیے گئے UN کے ذریعے سے اور وہ یہاں بھیج دیے گئے. بعض جو آنے والے ہیں ان میں سے براس پاکستان میں تنگیوں سے گزر رہے تھے، بعض ماحول کی وجہ سے پریشان تھے. بہرحال یہاں آپ آئے ہیں اور آزاد ہیں. اس لیے ایک تو پاکستانی احمدی بھائیوں کے لیے باہر رہنے والے احمدیوں کو بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کے بھی دن پھیرے اور انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو. دوسرے جو بہت بڑی ذمہ داری پاکستان سے باہر رہنے والے احمدیوں پر پڑتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینی مہمات کے لیے آگے آئیں. ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہاں کے ایک سیاستدان نے اسلام کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی. یہاں اگر احمدی ایک مہم کی صورت میں مستقل مزاجی سے تبلیغ کے کام کو وسعت دیتے تو بہت حد تک اسلام کے بارے میں منفی رویے کو زائل کر سکتے تھے، بلکہ اسلام کی خوبیاں اجاگر کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد، بلکہ بہت بڑا مقصد، اس ہدایت اور شریعت کی اشاعت کا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو قرآن کریم کی صورت میں
ہمارے پاس محفوظ ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا کام بھی ہمارا ہے. اس بارے میں بھی بھرپور کوشش ہونی چاہیے. یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قوموں کے لوگ بات ہیں اور ان میں بھی ہیں. ان قوموں میں تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی دنیا میں جماعتوں نے اسلامیت کو سمجھا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سلطان نصیر بنتے ہوئے، خلافت کا دست و بازو بنتے ہوئے تبلیغ کے کام کو وسعت دی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جماعت کا تعارف وسیع ہو رہا ہے، وہاں سعید فطرت لوگوں کو بھی جماعت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے اور بڑی کثرت سے ہو رہی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کی اکثریت کو دین سے دلچسپی نہیں ہے، تو یہ تو یورپ میں اکثر ملکوں میں یہی حال ہے، باقی مغربی ممالک میں یہی حال ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام عیسائی دنیا میں یہی حال ہے. اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمان ہیں، مذہب دلچسپی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر وہ یقین نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا تو جو ظلموں کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں علماء نے بھی اور ان کے پیچھے چلنے والوں نے بھی، وہ کبھی نہ ہوتے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں جی ان کو دلچسپی نہیں مذہب سے، خدا تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارا کام ہے کہ خدا تعالیٰ پر یقین پیدا کروائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو. اگر ہم حقیقت میں اپنے ہر عمل سے اس کامل اور مکمل کتاب کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے، اس تعریف کے نیچے آ جائیں گے متقی کی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو ہمارے نمونے جو ہیں یہی ہماری تبلیغ کے راستے کھولنے کا باعث بن جائیں گے. یہ بہرحال ایک توجہ کی بات ہے. اگر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی حالات بدلے گا. بس تبلیغ کے راستوں کو تلاش کرنے کے لیے بھی تقوی ہی شرط ہے جس پر چلنے کی ہر احمدی کو ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ہم نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کا جو عہد کیا ہے اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے عمل، ہماری کوششیں، ہماری دعائیں ہی دنیا کو راستہ دکھانے کا باعث بن سکتی ہیں. ورنہ آج اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے جو حقیقی اسلام دنیا کے سامنے پیش کر سکے. بس اس جلسے میں آ کر ہر احمدی کو اپنے ان 3 دنوں میں جائزے لینے کی طرف جہاں توجہ کی ضرورت ہے، وہاں اس عہد کی بھی ضرورت کہ ہم نے آئندہ سے خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنے بھائیوں کا حق ادا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور معاشرے کا حق ادا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اس ملک کا حق ادا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے جنہوں نے ہمیں آزادی سے رہنے کے مواقع مہیا فرمائے. اور یہ حق تبلیغ کے ذریعے سے ادا ہو سکتا ہے. یہ حق اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کے ذریعے سے ادا ہو سکتا ہے. یہ حق اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. بس تمام مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تبھی اس طرح توجہ پیدا ہوگی اور تبھی انقلاب آئے گا. دعاؤں میں لگیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے نشانات دکھاتا ہے. بہت سے کام جو انسان نہیں کر سکتا، جو عمومی طریق ہے تبلیغ کا، اس سے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جھکیں، ایک ہو کر دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر نشانات بھی دکھاتا ہے، اور وہ نشانات ہی پھر انقلاب کو باعث بھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان دنوں میں خدا تعالیٰ میں جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے یہ دن، اپنے وقت دعاؤں میں گزارنے والا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بعد
میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو ہمارے بہت پرانے اور مخلص کارکن کا ہے، مکرم ناصر احمد صاحب، جو سابق محاسب اور افسر پراویڈنٹ فنڈ تھے صدر اندیہ پاکستان کے۔ 13 مئی 2012 کو بڑی لمبی بیماری کے بعد 74 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور موروں کی تکلیف کی وجہ سے کچھ عرصہ یہ صاحب فراش تھے۔ آپ کے خاندان کا تعلق سیکھواں ضلع گرداسپور انڈیا سے ہے۔ مرحوم کے دادا میاں الہی بخش صاحب سیکھوانی رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ کے والد مکرم میاں چراغ دین صاحب نے 1908 میں خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بعد ازاں سیکھواں سے منتقل ہو کر قادیان آ گئے تھے۔ آپ اگست 1938 میں پیدا ہوئے قادیان میں۔ ناصر صاحب کچھ ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی، پھر پاکستان ہجرت کے بعد ٹی آئی اسکول چنوٹ میں میٹرک پاس کیا، پھر بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ جون 1956 میں صدر احمدیہ روا میں مختلف حیثیتوں سے کارکن کی حیثیت سے کام کیا اور دفتر خزانہ میں، پھر وصیت کے دفتر میں، پھر اسسٹنٹ سیکرٹری مجلس کارپرداز بھی رہے، پھر نائب ایڈیٹر کے طور پر ان کا تقرر ہوا 1990 میں، اور 93 سے 2008 تک بطور محاسب اور افسر پراویڈنٹ فنڈ خدمات انجام دیتے رہے۔ لمبا عرصہ ناظم تنقیح حسابات دفتر جلسہ سالانہ بھی خدمت کی توفیق ملی۔ آپ بہت سی خوبیوں کے اور اوصاف کے مالک تھے۔ بڑی باقاعدگی سے نمازوں کی آنے والے، بیماری میں بھی میں نے دیکھا ہے مسجد میں ضرور آتے تھے۔ تہجد گزار، دعا گو، بہت منکسر المزاج، ہنسمکھ، وفا شعار، مہمان نواز، اپنے مہمانوں اور ساتھیوں سے بڑے پیار اور شفقت سے پیش آنے والے۔ یادداشت اور حافظہ بھی بڑا اچھا تھا۔ محلے کے بہت سارے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا۔ خلافت سے بھی بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ موسی تھے اور اپنی زندگی میں تمام جائیداد کا حصہ بھی ادا کر دیا تھا۔ اہلیہ کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں یادگار۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں اعلیٰ مقام دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى